ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک ڈرا ہوا ٹیکسی ڈرائیور بالی کی گلیوں میں تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے سیدھا پولیس اسٹیشن کے سامنے رکا۔ جیسے ہی پولیس افسران نے اس سے معاملہ پوچھا تو ڈرائیور نے گھبراتے ہوئے اپنی ٹیکسی کی ڈگی کی طرف اشارہ کیا۔ افسران نے ڈگی کھولی اور ان کی نظر ایک پراسرار مسٹیریس سوٹ کیس پر پڑی۔ سوٹ کیس کھولا تو ان کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ایک بری طرح سے زخمی، آدھی ننگی اور مردہ عورت سوٹ کیس میں ٹھونسی گئی تھی۔ قتل کس کا ہوا تھا اور قاتل کون تھا؟ جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں شیلا وان ویس میک کی کہانی۔ بالی، انڈونیشیا، 12 اگست 2014 کی صبح سینٹ ریجس بالی ریزورٹ میں رہنے والی مسافر دن شروع کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ سینٹ ریجس ایک ایسا شاندار 5 سٹارز میریٹ ہوٹل اور ریزورٹ ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والی مہمانوں کو لگژری سے بھرا ماحول فراہم ہوتا ہے۔ خاص پرائیویٹ ویلاز، عالی شان کمرے، اعلیٰ درجے کے کھانے اور سفید ریت والے ساحل سمندر کا منظر۔ کیونکہ ایک کمرے کی ریزرویشن $900 سے شروع ہوتی ہے، سینٹ ریجس میں امیر رئیس طبقے کے لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ہنی مون ڈیسٹینیشن بھی مانی جاتی ہے۔ 12 اگست 2014 کا دن معمول کی طرح شروع ہوا۔ کچھ مہمان چیک ان کر رہے تھے اور کچھ اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ہوٹل کے سامنے ٹیکسیز کی بھرمار تھی، مگر ایک خاص ٹیکسی ڈرائیور کے لیے یہ دن بالکل عام نہیں تھا۔ وہ سینٹ ریجس کے باہر اپنی ٹیکسی میں بیٹھا تھا کہ کسی نے سواری مانگی اور اپنا ایک بڑا سا سوٹ کیس ڈگی میں اور 2 بیگز پیچھے کی سیٹ پر رکھ کر کہا، یہیں رکیے، کچھ اور سامان باقی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، کوئی بات نہیں، میں یہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو لگا کہ شاید وہ ہوٹل میں کچھ سامان بھول آئے ہوں۔ ڈرائیور انتظار کرتا رہا، لیکن منٹس گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے، پر کسٹمر کا واپس آنے کا نام ہی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈرائیور تنگ آ گیا، اس کا وقت برباد ہو رہا تھا، دوسرے گاہک ہاتھ سے نکل جا رہے تھے۔ غصے میں آ کر ٹیکسی والا ہوٹل کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہاں کام کرنے والے امپلائیز کو کسٹمر کا حلیہ بتایا۔ ہوٹل میں کام کرنے والوں نے کسٹمر کے کمرے کے دروازے پر کافی دیر تک دستک دی۔ جواب نہ ملنے پر وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حیران ٹیکسی ڈرائیور واپس اپنی گاڑی تک گیا۔ آدمی پریشان حال وہاں کھڑا تھا کہ اس کی نظر ٹیکسی کی ڈگی پر پڑی جہاں سے ایک گاڑھا سرخ رنگ کا لیکوڈ بہہ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور قریب گیا تو اس کا اندیشہ صحیح نکلا، یہ تو خون تھا۔ اس نے ڈگی کھولی اور دیکھا کہ خون سوٹ کیس سے بہہ رہا تھا۔ تھرتھراتے ہوئے ہاتھوں سے ڈرائیور نے فوراً ڈگی بند کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اپنی ٹیکسی پولیس اسٹیشن تک دوڑائی۔ اس سے پتہ نہیں تھا کہ سوٹ کیس میں کیا تھا، نہ ہی وہ خود سے دیکھنا چاہتا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ٹیکسی ڈرائیور نے سارا ماجرا بتایا۔ پولیس افسران نے ڈرائیور کو انٹرویو روم میں رکنے کو کہا اور چند افسران خود ڈگی کھولنے گئے۔ اندر ایک ہارڈ شیل سرمئی رنگ کا سوٹ کیس تھا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو ایک ہیبت ناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر ایک عورت کی لاش تھی جو خونی بیڈ شیٹس میں لپیٹی گئی تھی۔ وہ صرف انڈر ویئر پہنی ہوئی تھی اور اس کا سر بری طرح سے زخمی تھا۔ افسران نے لاش کی تصویر کھینچی اور ریزورٹ مینیجر کو دکھائی۔ فوراً متاثرہ خاتون کی شناخت کی گئی۔ وکٹم 62 سالہ شیلا وان ویس میک کی تھی۔ شیلا وان ویس 10 جون 1952 کے دن منیاپولس منیسوٹا میں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بچپن مشیگن میں گزارا تھا، پھر اس کی فیملی میساچوسیٹس منتقل ہو گئی تھی جہاں اس نے پڑھائی مکمل کی تھی اور پولیٹیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی تھی۔ جب شیلا نے شکاگو الینوائے میں ایک پبلشنگ کمپنی میں نوکری شروع کی تھی، اس کی ملاقات مشہور جاز میوزیشین جیمز ایل میک سے ہوئی۔ جیمز نے امریکہ میں اور انٹرنیشنل کانسرٹس میں کام کیا تھا۔
وہ ہیرالڈ واشنگٹن کالج میں پروفیسر بھی تھا۔ شیلا اور جیمز کی شادی کے موقع پر شیلا کے والدین بہت ناراض ہوئے تھے۔ جیمز پہلے سے طلاق یافتہ تھا، اس کے پچھلی 2 بیویوں سے 5 بچے تھے، اور تو اور وہ شیلا سے عمر میں تقریباً 23 سال بڑا تھا۔ لیکن ان سب رکاوٹوں کے باوجود جیمز اور شیلا ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ سن 1995 شیلا 43 سال کی تھی جب ان کی بیٹی لوئس ہیدر میک پیدا ہوئی۔ شیلا اور جیمز نے شکاگو کے نئے ایلیٹ علاقے میں بڑا سا گھر خریدا تاکہ ننھی ہیدر کو ایک پرسکون محفوظ پرورش مل سکے۔ سن 2001 میں جیمز اور شیلا 6 سالہ ہیدر کو گرما کی چھٹیوں کے دوران رائل کیریبین کروز پر لے کر گئے۔ سفر کے دوران جیمز کروز کے سوئمنگ پول میں تیر رہا تھا کہ اس کا پاؤں لوہے کی سیڑھی سے کٹ گیا۔ کروز شپ کے ڈاکٹر نے مرہم پٹی کی لیکن زخم سڑنے لگا اور کروز سے واپس آنے کے بعد جیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ کروز شپ کے ڈاکٹر نے علاج صحیح طرح سے نہیں کیا تھا۔ انفیکشن اب جیمز کی ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا تھا۔ جیمز اس حادثے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا، وہ ویل چیئر تک محدود رہا۔ شیلا اور جیمز نے رائل کیریبین کروز کمپنی پر لاپرواہی کا مقدمہ دائر کیا۔ کورٹ کیس کئی سالوں تک چلتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیمز کی طبیعت خراب ہوتی گئی اور پھر کولن کینسر کی تشخیص ہوئی۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ جیمز کے پاس کتنا وقت باقی تھا، اس لیے فیملی نے سوچا کہ ایک آخری ٹرپ پر جانا چاہیے۔ اگست 2006 میں وہ تینوں ایتھنز گریس کی سیر کرنے گئے۔ وہاں پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد 76 سالہ جیمز نے شکایت کی کہ وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ شیلا کسی کام سے باہر گئی اور ہیدر اپنے باپ کے ساتھ ہوٹل روم میں اکیلی تھی کہ اچانک جیمز کو پلمونری ایمبولزم ہوا، یعنی کہ پھیپھڑے میں خون کا کلاٹ پھنس گیا اور اس نے ہیدر کے سامنے دم توڑ دیا۔ ہیدر 11 سال کی تھی۔ اس ٹرامیٹک حادثے سے وہ بے حد متاثر ہوئی۔ شیلا کا ماننا تھا کہ اس دن کے بعد ہیدر بالکل بدل گئی تھی۔ لڑکی کو لگتا تھا کہ باپ کی موت شیلا کی غلطی تھی۔ شیلا انہیں گریس لے گئی تھی، شیلا انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہیدر اپنی ماں کو کہانی کا ویلن سمجھنے لگی تھی۔ سن 2011 رائل کیریبین کروز کا معاملہ طے پایا۔ شیلا کو معاوضے کے لیے یعنی کمپنسیشن کے لگ بھگ $1 ملین ملے، اور اب جیمز کی موت کے ٹھیک 8 سال بعد شیلا خود مردہ پائی گئی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اسے کس نے اتنی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ بالی کی فورینسک ایکسپرٹ ڈاکٹر آئیڈا بیگس پوٹو ایلیٹ نے شیلا کی آٹوپسی کی۔ شیلا کے جسم پر مختلف نشان تھے، اس کے بازوؤں پر گہری چوٹیں آئی تھیں اور کچھ انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ اس نے قاتل کا مقابلہ کیا تھا۔ اسے کسی وزنی چیز سے چہرے اور سر پر بہت بار مارا گیا تھا۔ سیدھی بات یہ تھی کہ شیلا کو مار مار کر قتل کیا گیا تھا۔ بالی کی پولیس نے فوراً کیس پر کام کرنا شروع کیا۔ جلد پتہ چلا کہ شیلا نے سینٹ ریجس ریزورٹ میں اپنی 18 سالہ بیٹی ہیدر کے ساتھ روم بک کیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی 10 دن کی چھٹیوں کے لیے بالی انڈونیشیا آئی تھی۔ پولیس ہیدر سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر جب افسران شیلا اور ہیدر کے کمرے میں گئے تو انہیں ہیدر نہیں ملی۔ ریزورٹ کے سٹاف سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک جوان لڑکا بھی ان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ پولیس افسران نے ریزورٹ کے CCTV کیمروں کی ویڈیو حاصل کی۔ ہوٹل کے مینیجر نے یہ بھی بتایا کہ 2 دن پہلے ایک دوسرا کمرہ بھی بک کیا گیا تھا۔ ریزرویشن شیلا کے کریڈٹ کارڈ سے ہوئی تھی۔ پولیس افسران نے شیلا کے سیل فون اور اس کے بینک اکاؤنٹ ریکارڈز چیک کیے۔ پتہ چلا کہ حال میں ایک $12,000 کا بزنس کلاس ایئرپلین ٹکٹ شیلا کے کریڈٹ کارڈ سے خریدا گیا تھا۔ ٹکٹ پر ٹامی شیفر نامی لڑکے کا نام تھا جو ہیدر کا 21 سالہ بوائے فرینڈ تھا۔ پولیس افسران کو اب 2 لوگوں کی تلاش تھی، ہیدر اور ٹامی۔ اس کیس کی خبر لوکل نیوز پیپرز اور ٹی وی نیوز پر نشر کی گئی، جس سے بہت فائدہ ہوا۔ شیلا کی لاش ملنے کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ہیدر اور ٹامی ایئرپورٹ کے قریب ایک سستے ہوٹل میں پکڑے گئے۔
होटल स्टाफ ने पुलिस को इत्तला कर दी थी क्योंकि ये नौजवान जोड़ी उन्हें मशकूक लग रही थी। दोनों के पास चेक इन करते हुए कोई सामान नहीं था। हैदर और उसके बॉयफ्रेंड को थाने ले जाया गया और इंटरोगेशन शुरू की गई। दोनों ने बताया कि एक खतरनाक डाकुओं की गैंग ने उन पर हमला किया था। हैदर और टॉमी जान बचाकर भाग गए थे। यकीनन डाकुओं ने शीला को कत्ल करके उसकी लाश सूटकेस में ठूंस दी थी। हैदर और टॉमी डर के मारे छुपने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अफसरान को इन दोनों की कहानी सरासर झूठ लगी क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज देख चुके थे। वीडियो में शीला और हैदर होटल लॉबी में झगड़ती हुई नजर आई। पुलिस अफसरान को कई गवाह भी मिले जिन्होंने हैदर और टॉमी को सूटकेस टैक्सी में रखते हुए देखा था। दोनों को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। जब हैदर को जेल ले जा रहे थे उसने ऑफिसर से कहा, प्लीज बी केयरफुल विद मी, एहतियात से पेश आए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पुलिस को लगा कि ये लड़की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रही थी क्योंकि देखने में तो वो प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी। लेकिन अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट से तस्दीक की गई कि हैदर वाकई प्रेग्नेंट थी। बहुत जल्द इस अजीब कहानी का चर्चा दुनिया भर में हो गया। अमेरिकन टीनेजर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मां को इंडोनेशिया में हॉलिडे पर कत्ल कर देती है। ये किस्सा फौरन मशहूर हो गया। मीडिया में अंदाजा लगाया गया कि शायद शीला इन दोनों के रिश्ते या प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी और नौजवान प्रेमियों ने रास्ते से कांटा हटा दिया। पुलिस ने शीला और हैदर के बारे में तहकीकात शुरू की। उनकी अमेरिका में जिंदगी कैसी थी? एक इंतहाई अफसोसनाक हकीकत सामने आई। सन 2004 से लेकर सन 2013 तक शिकागो के ओक पार्क पुलिस अफसरान 86 बार शीला के घर गए थे। 911 कॉल्स माँ बेटी के झगड़े के दौरान डायल की गई थी। कॉल करने वाली शीला होती थी। पहली बार जब शीला ने पुलिस घर पर बुलाई, हैदर सिर्फ 13 साल की थी। उसने मां को कमरे में लॉक कर दिया था। अगले सालों में हैदर ने कई बार मां को पीटा। एक मौके पर उसके बाजू को बुरी तरह से कतर दिया। लड़की अक्सर अपनी मां के पैसे चुरा कर भाग जाती थी। सन 2010 में 15 साल हैदर ने मां के टखने पर जोर का मुक्का मारा। टखना टूट गया। फरवरी 2011 में हैदर को गिरफ्तार किया गया जब उसने शीला को सीढ़ियों से धक्का दिया और शीला का हाथ टूट गया। हैदर ने घर के फोन का तार तक काट दिया ताकि मां पुलिस को ना बुला सके। इसके बावजूद शीला ने बेटी के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। शीला अफसरान से कहती, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को मदद की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे जेल भेजकर कोई फायदा होगा। वो जेल जाकर बदतर हो जाएगी, उसकी बुरी आदतें पुख्ता हो जाएंगी। शीला के जानने वालों ने उससे मशवरा दिया कि वो हैदर को नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, लेकिन शीला इस पर भी राजी नहीं थी। बार बार शीला पुलिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाती और बाद में कहती, मेरी बेटी पर कोई चार्जेस न लगाएं, हमारी सुलह हो गई है, अब सब ठीक है। सालों से शीला परेशानी में मुब्तला थी। सोचती थी कि वो अपनी बेटी को कैसे सुधारेगी। और फिर एक रात हैदर दोस्तों के साथ पार्टी में गई जहां उसे एक रैपर की परफॉर्मेंस देखने को मिली। रैपर टॉमी एक्स के नाम से पहचाना जाता था। उसका असल नाम टॉमी शेफर था। हैदर और टॉमी दोनों ने रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल से तालीम हासिल की थी और हैदर उस पर पहली मुलाकात से ही फिदा हो गई थी। टॉमी हैदर से 2 क्लास आगे था और उसने कोलंबिया कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन अपनी म्यूजिक करियर पर तवज्जो देने की खातिर पढ़ाई छोड़ दी थी। हैदर अक्सर अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुराकर टॉमी के साथ कई दिनों तक गायब हो जाती थी। होटल्स में रहती, टॉमी और दोस्तों के साथ शहर में मजे करती। हैदर को लगता था कि शीला के बैंक अकाउंट में जो दौलत थी वो जेम्स के कमाए हुए पैसे की थी, जिसका मतलब था कि असल हकदार हैदर थी। ये पैसा हैदर का था और वो जो चाहे कर सकती थी। शीला ने गौर किया था कि हैदर पर टॉमी का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। टॉमी नालायक और बदतमीज था। शीला ने घर बेचकर शिकागो के दूसरे कोने में एक फ्लैट खरीदा ताकि वो हैदर और टॉमी को अलग कर सके, लेकिन हैदर फिर भी बाज नहीं आई। वो घर से भागकर टॉमी से मिलने जाती थी, उसकी खातिर माँ के पैसे चुराती थी। अगस्त 2014 में शीला बेबस महसूस कर रही थी और अपनी बेटी के साथ ताल्लुकात सही करने की कोशिश में उसने 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स बुक किए।
بالی انڈونیشیا کے لیے شیلا نے سوچا ہیدر اور میں بالی جا کر آرام سے بات چیت کریں گی، میں اسے سمجھاؤں گی جنت جیسی جگہ میں ٹامی سے دور میں اپنی بیٹی سے ریکنیکٹ کر سکوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہیدر اور ٹامی کے ارادے قاتلانہ تھے۔ بالی پولیس چیف کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج، فنگر پرنٹس اور ہوٹل روم یعنی کرائم سین سے ملنے والی چیزیں یہ ثابت کرتی تھی کہ ہیدر اور ٹامی دونوں ہی شیلا کے قاتل تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 2 اہم ویڈیوز ملی۔ پہلی ویڈیو ہوٹل لابی کی تھی جہاں ہیدر اور شیلا جھگڑ رہی تھیں۔ دوسری فوٹیج ہوٹل کے باہر کی تھی جس میں ٹامی اور ہیدر خون آلود سوٹ کیس ٹیکسی میں رکھ رہے تھے، پھر دونوں ہوٹل کے اندر واپس جاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ویڈیو ٹیکسی ڈرائیور کے بیان سے بالکل ملتی تھی۔ بالی پولیس نے بتایا کہ ہیدر اور ٹامی کے فنگر پرنٹس کئی ایویڈنس پر ملے تھے جس میں شیلا کی لاش والا سوٹ کیس بھی شامل تھا۔ ہوٹل روم میں ایک خون سے رنگا ہوا گلدان یعنی ویس ملا۔ خونی نشان ایک کانچ کی ایش ٹرے اور پھلوں کے کٹورے پر بھی ملے۔ پولیس کا ماننا تھا کہ یہ ساری چیزیں قتل میں ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ 5 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد انڈونیشین پروسیکیوٹرز نے ہیدر اور ٹامی پر پری میڈیٹیٹڈ مرڈر یعنی کہ پلاننگ والا قتل کا کیس عائد کیا۔ تفتیش کے دوران ہیدر اور ٹامی پولیس کی کسٹڈی میں رہے۔ جنوری 2015 میں ہیدر کا مقدمہ شروع ہوا جب وہ 7 مہینے پریگننٹ تھی۔ ہیدر اور ٹامی کا مقدمہ الگ الگ بالی کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلا، جوری کے سامنے نہیں بلکہ 3 ججز کے پینل کے سامنے۔ پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ہیدر اور ٹامی نے بالی آنے سے پہلے ہی قتل کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ سیل فون ریکارڈز کو دیکھ کر پتہ چلا کہ ہیدر نے ٹامی کو ہٹ مین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہیدر $50,000 کی رقم دینے کے لیے تیار تھی۔ پروسیکیوٹرز کے مطابق ہیدر نے اپنی ماں کا کریڈٹ کارڈ چرا کر ٹامی کے لیے ایک بزنس کلاس کا 1 وے ٹکٹ خریدا تھا اور اسی کریڈٹ کارڈ سے سینٹ ریجس میں دوسرا کمرہ بھی بک کیا تھا۔ شیلا نے جب 11 اگست کے دن ٹامی کو ہوٹل میں دیکھا تھا وہ حیران ہوئی تھی اور پھر بہت غصہ ہوئی تھی۔ سینٹ ریجس کے مینیجر کے مطابق شیلا نے فراڈ رپورٹ کروانے کی دھمکی دی تھی اگر ٹامی نے اپنے کمرے کے پیسے خود سے ادا نہیں کیے۔ 12 اگست کے دن ہیدر اور ٹامی کے درمیان ہزاروں ٹیکسٹ میسیجز بھیجے گئے۔ ایک میں ہیدر لکھ رہی تھی تکیے سے اس کا دم نہ گھونٹ دیں۔ ٹامی نے لکھا yeah sounds good، پھر اس کی لاش سمندر کے کنارے پھینک دیں گے، لوگوں کو لگے گا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ سیکیورٹی کیمرز میں دیکھا گیا کہ دونوں اپنے اپنے کمروں اور لابی کے درمیان خسر پسر کرتے ہوئے آتے جاتے رہے۔ پروسیکیوشن کا ماننا تھا کہ رات میں جب شیلا سونے کی تیاری کر رہی تھی ہیدر نے ٹامی کو ان کے کمرے میں آنے کا کہا۔ ہیدر نے دروازہ کھولا اور ٹامی کو چپکے سے کمرے میں داخل کیا۔ ٹامی کے ہاتھ میں ایک کانچ کا کٹورا تھا جس کے لوہے کے ہینڈلز تھے۔ اس نے دھڑا دھڑ کٹورا شیلا کے سر اور چہرے پر مارا۔ ہیدر نے بھی کمرے میں رکھے کانچ کے ویس سے ماں پر وار کیے۔ مار پیٹ میں شیلا کی ناک ٹوٹ گئی اور وہ سانس لے نہ سکی۔ اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس کے بعد ٹامی نے باتھ روم میں جا کر شاور لیا، کپڑے بدلے، پھر وہ ریسیپشن تک گیا جہاں اس نے لگیج کارٹ اور ڈکٹ ٹیپ امپلائیز سے مانگے۔ ہیدر اور ٹامی نے مل کر شیلا کی لاش بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر ڈکٹ ٹیپ سے باندھی اور اسے سوٹ کیس میں ٹھونس دیا۔ پھر دونوں نے ہوٹل روم کی صفائی کی، خون صاف کیا۔ ہوٹل سے چیک آؤٹ کرتے وقت سٹاف نے جب سوٹ کیس پر خون کے دھبے دیکھے تو ہیدر نے کہا یہ میک اپ کا داغ ہے، لپسٹک لگ گئی ہے۔ ہیدر اور ٹامی نے سوٹ کیس ٹیکسی کی ڈگی میں رکھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ ہوٹل کے دوسرے گیٹ سے نکلتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے روڈ کراس کی اور پھر ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ ہیدر کے دفاعی وکیل نے قتل کی وجہ سیلف ڈیفنس بتائی۔ ہیدر کے مطابق اس رات شیلا بہت غصے میں تھی۔ ٹامی کو بالی میں دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوئی تھی پر پریگننسی کا جان کر وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ہیدر نے کہا کہ اس کی ماں اسے دھمکا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کر اس کا بچہ گروا دے گی، یعنی کہ زبردستی ابورشن کروا دے گی۔ ہیدر ڈر گئی تھی اور اس نے ٹامی کو اپنی مدد کے لیے کمرے میں بلایا تھا۔
जैसे ही टॉमी वहां पहुंचा था, शीला उस पर लपक गई थी। शीला ने टॉमी का गला दबाना शुरू किया था और टॉमी की जान बचाने की खातिर हैदर ने मां पर हमला किया था। शीला को काबू करने में उसका इंतकाल हो गया था। हफ्तों से अदालती केस चल रहा था कि वक्फा लेना पड़ा क्योंकि हैदर बच्चे को जन्म देने वाली थी। 17 मार्च 2015 जेल के सामने वाले हॉस्पिटल में उसकी बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम एस्टेल शेफर रखा गया, प्यार से स्टेला। कुछ दिन बाद मुकदमा दोबारा चालू हुआ, लेकिन स्टेला बीमार हो गई। उसे जॉन्डिस हो गया। एक बार फिर रुकना पड़ा, इस बार 2 हफ्तों के लिए। अप्रैल 2015 3 जजेस ने फैसला सुनाया। हैदर और टॉमी को कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। हैदर को 10 साल और टॉमी को 18 साल जेल की सजा मिली। जजेस ने कहा कि कत्ल प्रीमेडिटेटेड था, यानी प्लानिंग से किया गया था, लेकिन हैदर को बच्ची की वजह से रियायत दी गई थी। सितंबर 2015 में टॉमी के कजन रॉबर्ट बिग्स को शिकागो में गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि टॉमी और रॉबर्ट ने कत्ल के फौरन बाद इंक्रिमिनेटिंग मुजरमाना मैसेजेस एक्सचेंज किए थे। टॉमी ने टेक्स्ट मैसेज में रॉबर्ट को लिखा, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फील टू बैड अबाउट किलिंग हर। पता नहीं क्यों मुझे उसे कत्ल करके बुरा नहीं लग रहा। अगले 10 मिनट तक दोनों ने कत्ल के बारे में टेक्स्ट मैसेजेस का तबादला किया। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक रॉबर्ट ने न सिर्फ मदद की बल्कि टॉमी को गाइड भी किया कि कत्ल के बाद कैसे बचना है। मैसेजेस से ये भी साबित हुआ कि रॉबर्ट को पता था कि हैदर ने कुछ हफ्ते पहले टॉमी से कहा था कि वो किसी को $50,000 देकर उसकी मां का कत्ल करवाए। रॉबर्ट ने टॉमी को इस कत्ल के लिए तैयार भी किया था, उसकी हिम्मत अफजाई की थी। शिकागो के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने रॉबर्ट बिग्स पर कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया। उसे 9 साल कैद की सजा मिली। इंडोनेशियन कानून के मुताबिक हैदर की बेटी स्टेला 2 साल तक उसके साथ बाली के जेल में रह सकती थी। मार्च 2017 में हैदर ने स्टेला को एक ऑस्ट्रेलियन औरत के हवाले कर दिया जो जेल में हैदर की दोस्त बन गई थी। 29 अक्टूबर 2021 हैदर को 7 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। हैदर ने अपनी बेटी के साथ इंडोनेशिया में रहने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उसे डिपोर्ट कर दिया और जैसे ही वो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंची, उसे अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सन 2024 में हैदर मैक को 26 साल कैद की सजा सुनाई गई। वो शिकागोज मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में अपनी सजा काट रही है। रही बात टॉमी शेफर की, वो अभी भी बाली के खीरोबोखान प्रिजन का कैदी है। हैदर और टॉमी की बेटी स्टेला को शीला की भांजी लीसा हेलमन ने अडॉप्ट कर लिया है। स्टेला 10 साल की है। वो कोलोराडो में स्कूल जाती है। उसे मीडिया से दूर रखा गया है। ओक पार्क पुलिस सर्जन रसूल फ्रीलेन, जो कई बार शीला और हैदर के झगड़े रोकने उनके घर डिस्पैच किया गया था, उसने द इंडिपेंडेंट नामी अखबार को ये बयान दिया है, पहली 911 कॉल के वक्त ही मुझे इन माँ बेटी को देखकर वार्निंग साइंस नजर आ गए थे। घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होता। इस केस में एक बेटी अपनी माँ पर तशद्दुद करती थी और माँ जो विक्टिम थी वो बार बार अपनी बेटी के प्यार में उसे माफ कर देती थी। अगले सालों में मामला बिगड़ता गया, हत्ता कि जनवरी 2013 में शीला ने अपनी एक दोस्त से कहा था कि उसे यकीन था कि हैदर उसे एक दिन जान से मार देगी। अफसोस कि सिर्फ 1.5 साल बाद उसकी ये पेशनगोई हकीकत बन गई। ये कहानी एक ट्रेन रैक की तरह है। धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ट्रेन पटरी से उतरती जा रही थी और देखने वाले सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इसे रोकने में उंगली तक किसी ने नहीं उठाई। जस्टिस सिस्टम, सोसाइटी और शीला के जानने वाले सब कुछ हद तक कसूरवार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो शीला की बेटी हैदर ने उसको धोखा दिया। शीला ने हैदर को प्यार से पाला था, हर चीज दी थी, हर आसाइश कदमों में रख दी थी और हर तरीके से बेटी का दिल जीतने की कोशिश की थी। उसी एहसान फरामोश लड़की ने माँ को मरवा दिया। हमें कानून को बदलने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास कई इदारे हैं जो बच्चों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही वालिदैन, ख़ास तौर पर बूढ़े वालिदैन की खैर खैरियत के लिए सर्विसेज ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये थी शीला वॉन वीस मैक की कहानी।
हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना